अस्सलाम वालेकुम। मैं शादाब उल्लाह सहारनपुर यूपी इंडिया से बोल रहा हूँ। माशाल्लाह। मेरा सवाल ये है कि वितर के बारे में थोड़ा तफसीलन बताइए जी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तहज्जुद की नमाज मेरे लिए फ़र्ज़ है, उम्मत के लिए नफिल है। तो वितर का जो सिलसिला है इशा के साथ है, ये क्या है, सब लोग इसे क्यों पढ़ते हैं, अगर ना पढ़ें तो कोई गुनाह होगा, इसे अक्सर लोग वाजिब कहते हैं। बराए मेहरबानी तफसीलन बयान दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। हम सबसे पहले तो आपका और उन ख़ास तौर पर नूर टीवी चैनल के सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो कि जॉइन मेंबरशिप के ज़रिए हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो पैट्रियन के ज़रिए हों या गूगल जॉइन मेंबरशिप स्कीम के ज़रिए। वो लोग जो कि इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, दरअसल वो इस चैनल की रीढ़ की हड्डी हैं और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ये काम उनके मवाज़ीन हसनात में दर्ज फरमाए, सदक़ा जारिया के तौर पर हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे दीन की खिदमत लेता रहे। आपसे भी गुजारिश है, आप अगर इस चैनल के मिशन का, दावती मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तरद्दुद ना करें, हम आपका खैर मकदम करते हैं। जॉइन मेंबरशिप स्कीम के ज़रिए इस चैनल को मुस्तहकम कीजिए और अगर आपके मुल्क में जॉइन मेंबरशिप का बटन नज़र नहीं आता तो फिर पैट्रियन वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसके ज़रिए भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप मुझसे रब्ता कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। बहरहाल भाई हैं सहारनपुर से, मेरा सबको सलाम कहिएगा। सहारनपुर गए हुए भी तकरीबन 10-12 साल हो गए। मेरे भाई मुझे देखते हैं मुजफ्फरनगर, देवबंद, सहारनपुर में अल्हम्दुलिल्लाह अहले तौहीद, उनमें दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। अल्लाह ताला हमारे इन भाइयों की हिफाजत फरमाए। वाजिब ये जानना चाह रहे हैं साइल कि क्या वितर की नमाज वाजिब है, जबकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये वाजिब है। जी हाँ, अक्सर लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि सहारनपुर के अक्सर लोग या देवबंद के अक्सर लोग हनफी मकतब फ़िक्र के मानने वाले हैं, देवबंदी या बरेलवी हैं, और हनफी मकतब फ़िक्र में इसको वितर की नमाज को वाजिब करार दिया गया है। तफसील के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ समाहत शेख अब्दुल्ला अल मुतलक की महफिल में, जो इस वक्त जवाब दे रहे हैं। वाजिब ये वित्र है, वित्र क्या वाजिब है? अलवित्र सुन्नह मुअक्कदा। शेख फरमा रहे हैं कि वित्र की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, इल्ला अंद अबू हनीफा, इल्ला अंद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, उनके यहाँ ये वाजिब है। वो उनका मौक़िफ़ ये है, उनके मज़हब का मौक़िफ़ ये है, पता नहीं इमाम अबू हनीफ़ा का मौक़िफ़ क्या रहा होगा, लेकिन उनके मज़हब का मौक़िफ़ ये है कि ये वाजिब है। हनफी मज़हब में अक्सर मसाइल दरअसल इमाम अबू हनीफ़ा से नहीं है बल्कि उनके शागिर्दों के लिए गए हैं। शागिर्दों जो साहिबैन का मौक़िफ़ होता है, दारुल देवबंद में भी उसी पर उसी पर फतवा दिया जाता है। अगर आप फतावा आलिमगिरी या हनफी मज़हब की जो फतावा की किताबें हैं उनको आप उठा कर देखेंगे, वैसे तो घरों में होती नहीं है, लेकिन अगर आप उठा के देखेंगे तो वहाँ शेखैन के मौक़िफ़ को तायीद मिलती है और शेखैन का इख्तलाफ बताया जाता है कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ ये है, लेकिन ये शेखैन का जो मौक़िफ़ है, साहिबैन का जो मौक़िफ़ है, जो इमाम अबू हनीफ़ा के बड़े शागिर्द हैं दो, उनका मौक़िफ़ उनसे अलग होता है, तो उनके मौक़िफ़ पर फतवा दिया जाता है। तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा का मौक़िफ़ है, हालांकि वो मौक़िफ़ उनके शागिर्दों का हुआ करता है। तो ज़िमनन बात आ गई। बहरहाल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जिस से दलील ली है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अलवित्र हक़्क़ुन। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस है, इसको इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इससे इस्तिदलाल लिया है, फलम युतिर फलैसा मिन्ना। तो ये शेख फरमा रहे हैं कि उनके यहाँ इस हदीस से दलील ली जाती है कि वित्र की नमाज हक़ है और जो वित्र नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं है। तो आया शेख फरमा रहे हैं कि अहले इल्म ने इस हदीस पर बहुत कलाम किया है और ये हदीस उलमा के नज़दीक कई उलमा ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है।
صحاح بعض العلماء، بہت سے علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن اکثریت اہل علم کی اس کے ضعف کے قائل ہے۔ بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي يا أهل أوتروا يا أهل القرآن، اور انہوں نے ان کا جو دوسرا موقف ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے ماننے والوں کا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ یا اہل القرآن، قرآن کے والو، ایمان والو، وطر پڑھا کرو۔ لكن الجمهور الوتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطر پڑھنے کی تاکید کیا کرتے تھے، اور لیکن جمہور علماء کا موقف یہ ہے یرون انہ سنہ، ستر سنہ ہے۔ اب میں یہاں اس ضمن یہ ایک بات اور میں بتا دوں، ایک ویڈیو میرے خلاف نشر ہوئی ہے کسی بابا کی، اکثر بابا میرے بار تنقید کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبدالعزیز بن باز یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ واجب ہے۔ عاقل صاحب ان باتوں کا آپ جواب دیجئے، آپ کان کھول کر سن لیجئے کہ ہمارا موقف کیا ہے۔ آپ کو سنت اور واجب میں اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن دلیل کی بنیاد پر۔ لیکن ہمارا اور آپ کا اختلاف دراصل نمازوں کی سنت اور واجب ہونے پر نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں آپ کو راضی کرنے کے لیے کہ جناب چلیے یہ واجب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو شرکیہ اعمال ہیں، تعویذ گنڈے ہیں، ان سے آپ کیسے اپنے علماء کو جو تعویذ دے دے کر لوگوں کو بتاتے تھے اپنی جانوں کو بچا لو ان کو پہن کر، ان کو آپ کیسے بچا پائیں گے؟ تو ہمارا اور آپ کا موقف یہ ہونا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اس کو واجب اور سنن کے دائرے میں جو علماء نے تخصیص کی ہے اور اس کو پرکھیں۔ یہاں سنیے کہ واجب وتر کی نماز کیوں واجب ہے۔ ويستدلون بحديث الأعرابي الذي جاء سنت مؤکدہ کیوں ہے، واجب نہیں ہے؟ اس لیے جو اہل علم ہے، جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور استدلوا بحدیث الاعرابی، الشیخ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے استدلال لیا ہے کس حدیث سے؟ اس حدیث سے جو متفق علیہ ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں نقل کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ اعرابی آ کے بدو آ کر پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام بتائیے مجھے۔ قال له بماذا؟ قال 5 صلوات كتبهن الله بالله۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اعرابی کو کہ 5 وقت کی نمازیں آپ پر فرض کی ہیں اللہ رب العالمین نے صبح و شام میں۔ يوم الليل قال هل علي غيرها؟ قال لا۔ قال علیہ غیرہا، اس نے پوچھا سائل نے کہ اللہ کے رسول کیا اس کے علاوہ بھی ہے؟ ایک بار پھر سن لیجئے، کہا اس کے علاوہ بھی ہے؟ تو شیخ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ الا ان تطوع، یہ 5 نمازیں تو فرض ہیں، لیکن اس کے بعد کی جو نمازیں ہیں وہ کیا ہیں؟ نفلی نمازیں ہیں۔ آپ حدیث بخاری اور مسلم پڑھیں گے تو آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، آپ کو دین کی سمجھ بھی آئے گی۔ قالوا هذا الوتر غير ال5 الفروض، حينئذ يكون تطوعا بنص النبي صلى الله عليه وسلم، بنص نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ 5 نمازیں تو فرض ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اور بھی پڑھوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ، آپ اگر نفلی نمازیں پڑھنا چاہیں، نفلی نمازیں پڑھنا چاہیں، نفلی نمازیں پڑھنا چاہیں تو اس حدیث سے، امام بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث میں لفظ تطوع موجود ہے۔ تو آپ اب امام شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، چلیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بیان فرمایا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، اور اس کے علاوہ آپ جتنی نفلی نمازیں پڑھیں، جتنی نفلی نمازیں پڑھیں۔ وهذا هو الراجح لكن سنة مؤكدة، لیکن سنت مؤکدہ، راجح قول یہی ہے کہ وتر واجب نہیں ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ معنى التطوع ان الانسان يترك، ولذلك الامام احمد مع الجمهور یہاں تطوع یہ نفلی جو نمازیں ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اگر پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو اجر ہے، اور اگر نہیں پڑھتے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل اس شخص کے بارے میں جو کہ وتر نہیں پڑھتا کیا کہا کرتے تھے؟ امام احمد بن حنبل بھی یہ کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے، وتر کی نماز نفلی نماز ہے، جو سنت اور نفلی نماز دونوں ایک ہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ 2 درجے ہیں۔ الوتر لا يتركه الا رجل سوء۔ اللہ اکبر، یہ حدیث
اس ویڈیو میں کم از کم آپ یہ ضرور سیکھ لیجئے کہ وطر کی نماز وہ چھوڑتا ہے جو برا آدمی ہوتا ہے۔ شیخ عبداللہ المطلق امام احمد بن حنبل کی وہ بات نقل کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وطر اللہ کو بہت پسند ہے، حضرت علی فرمایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر حق ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ نے اس حدیث سے استدلال لیا ہے کہ یہ واجب ہے، لیکن اعرابی کی جو روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، اس نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول 5 نمازوں کے علاوہ بھی اگر میں کچھ اور بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیا ہے، کیا اور بھی پڑھوں میں نمازیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد نفلی نمازیں ہیں۔ تو 5 نمازیں، 4 تو ظہر کی ہو گئیں، 4 عصر کی ہو گئی، 3 مغرب کی ہو گئی، 4 عشاء کی ہو گئی، اور 2 فجر کی ہو گئی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں نا، یہ تطوع، یہ وطر ہے، نفلی نمازیں ہیں، سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ ہے۔ لا ينبغي أن تقبل شهادة، لا ينبغي تو وطر کی نماز چھوڑنے والے کی امام احمد بن حنبل یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کی شہادت بھی قبول نہیں کی جائے گی، تو یہ نماز نہ چھوڑا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ وطر کی نماز واجب نہیں ہے، سنت نفل نماز ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے، ان بڑے میاں تک میری یہ بات پہنچا دیں، اللہ ان کو عقل سلیم دے، وہ یہ کہتے ہیں شیخ ابن باز نے کہہ دیا کہ یہ سنت ہے، شیخ ابن باز نے یہ کہہ دیا کہ یہ واجب ہے، تو عاقل صاحب ہر چیز کو سنت اور واجب کہتے ہیں۔ شیخ ابن باز، شیخ عبداللہ المطلق اس لیے اس کو واجب نہیں کہتے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بنا دیا ہے کہ یہ نمازیں 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، اور باقی سنتیں ہیں، باقی نفل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ وطر پڑھنے والا بنا دے، اور وطر پڑھنے کا طریقہ بھی یہاں پلیز سیکھ لیجئے۔ اکثر احناف کے یہاں وطر پڑھنا ہی لوگوں کو اس میں بھی کمی بیشی کرتے ہیں، تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو ہم سب کے لیے ایک تو وطر کو پڑھنے کی وجہ بنا دے، دوسرے یہ کہ وطر کو صحیح پڑھنے کی وجہ بنا دے۔ کہیے آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون